السلام علیکم۔ لاکھوں درود و سلام حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی۔ آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ معزز ساتھیوں، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ سمود مشہور و معروف قبیلہ تھا۔ قوم سمود کے جدہ امجد جدیس کے بھائی سمود کے نام کی وجہ سے انہیں سمود کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں بھائی عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ خالص عرب تھے اور حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر میں سکونت پذیر تھے۔ قوم سمود عرب کے مغربی اور شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، جس کا موجودہ نام میدان صالح ہے، جو حجاز سے شام کو جانے والے ایک قدیم راستے پر واقع ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو۔ ہمیں ان کی پرستش سے نہ روکو، ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو یوں نصیحتیں فرماتے، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم، نازک یعنی بڑی خوبصورت، جاذب نظر اور پختہ۔ سورہ شعراء میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو استادی سے تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔
اور وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یوں کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، یعنی وہ ذات خداوندی کے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اس میں ہی آباد کیا اور تمہیں زمین کی پیداوار، کھیتوں اور پھلوں کو عطا فرمایا، اور وہی خالق و رازق اور مستحق عبادت و شکر ہے، وہ تنہا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس اس سے معافی چاہو اور اسی کی طرف رجوع لاؤ، یعنی جھوٹے معبودوں کی پرستش میں تم مبتلا ہو، ان کا نام و نشان مٹا ڈالو اور معبود حقیقی کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تمہاری عبادات کو قبول بھی فرمائے گا اور عفو و کرم کا نیند بھی برسائے گا۔ بے شک میرا رب قریب اور دعا سننے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ نصیحتیں فرمائیں تو قوم حق و صداقت کو قبول کرنے کے بجائے منکر ہو گئی اور کہنے لگی، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، یعنی اس گفتگو سے پہلے ہم تمہیں عقل سلیم کا مالک سمجھتے تھے اور ہمیں امید تھی تم کمال عقل کے مالک ہوگے، لیکن تمہارا ایک خدا کی عبادت کے لیے دعوت دینا اور ہمارے معبودوں سے ہمیں قطع تعلقی کا سبق پڑھانا اور آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہونے کی تاکید کرنا ہمیں شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قوم سمود ایک دن کسی مجلس میں جمع ہوئے، دریں اثناء ان کے پاس اللہ رسول حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے انہیں توحید الہی کی دعوت دی، نصیحت کی، انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا اور بارگاہ الہی میں سربسجود ہونے کا حکم دیا۔ تو وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ ان تمام صفات والی اونٹنی اس چٹان سے نکال دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ قوم نے اس کی حیرت انگیز اور مبالغہ میں صفات بیان کی اور ساتھ یہ بھی شرائط رکھیں کہ وہ اس 10 ماہ کی حاملہ ہو، دراز قد ہو، خوبصورت ہو اور بچہ بھی جنے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے مطالبے کے مطابق میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں تو کیا تم میری نبوت و ہدایت کی تصدیق کرتے ہو؟ مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر آپ جائے نماز پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حضور جس قدر ممکن تھا سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی دست بدعا ہوئے کہ رب العالمین، جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے تم میری فریاد کو قبول فرماتے ہوئے اسے ظاہر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو حکم فرمایا کہ پھٹ جائے اور مطلوبہ صفات سے متصف جسم والی عظیم اونٹنی نکل آئے۔ پھر جب قوم نے اس اونٹنی کو ملاقات کیا تو اس عظیم معاملہ، حیت، آنکھ منظر، قدرت ظاہرہ اور دلیل قطعی اور معجزہ عظیم کو دیکھ کر ان میں سے اکثر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے اور ایک کثیر تعداد اپنے کفر اور عناد کے سبب گمراہی پر ڈٹی رہی۔ اس لیے حکم ہوتا ہے
وَظَلَمُوا بِهَا یعنی انہوں نے انکار کر دیا اور حق کو صداقت کے پیروکار نہ بنے۔ جن بن عمر بن ملات بن لبید بن جواس جو کہ قوم سمود کا سردار تھا، حضرت صالح علیہ السلام معجزہ بحر کو دیکھ کر جو لوگ ایمان لائے ان میں یہ مذکورہ شخص بھی شامل تھا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد یہی شخص اہل ایمان کا سردار بنا اور دیگر لوگ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ زواد بن عمیر بن لبید، خباب اور ارباب بن سمیر بن جلیس جو بت پرست تھے، انہوں نے لوگوں کو قبولیت حق سے روکنے کی کوشش کی۔ جند بن عمر نے اپنے چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ کو دعوت حق دی۔ شہاب بھی رئیسان قوم میں سے تھا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن کفار سمود نے اسے روک دیا اور یہ شخص کفار کی طرف مائل ہو گیا۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی، اس کے ظاہر ہونے کے بعد ہی وہاں پہ گھاس جو ہے وہ اگ گئی، ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا، اسی ساعت کے اندر بچہ بھی جنا، اونٹنی دودھ بھی دینے لگ گئی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جتاتے تھے، اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ہَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَاتٌ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ اور نشان ہے۔ اللہ کی طرف سے اونٹنی کی نسبت کرنا اس کی شرافت اور عظمت کی علامت نشانی ہے، جیسے کہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا۔ فرمایا کہ یہ دلیل ہے اس پر جو احکام میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اس وقت تو متفقہ طور پر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اونٹنی لوگوں کے درمیان پھرتی رہے گی، روئے زمین میں سے جہاں سے چاہے گی بلا روک ٹوک چرے گی، ایک دن کے وقفے سے پانی کے حوض پر آئے گی۔ اونٹنی جس دن پانی پینے آتی تو حوض کا سارا پانی پی جاتی، آئندہ دن لوگ پانی کے حوالے سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی اتنی کثرت سے دودھ دیتی تھی، اس کے دودھ سے ساری قوم سیراب ہو جاتی۔ اس کی پانی کی باری کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تھا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے مطالبے کے نتیجے میں ہم نے یہ جو اونٹنی پیدا کی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ آیا تم اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہو یا کہ پھر منکر بنتے ہو۔ سورہ القمر۔ ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ آزمائش۔ اے صالح علیہ السلام تو راہ دیکھ اور صبر کر اور انہیں خبر دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہو۔ یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش ہے، تو اے میرے نبی جو تکلیف ان کو پہنچائی گئی ہے آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں اور انتظار کریں اور دیکھیں کہ ان کی اذیتوں پر انہیں کیسی واضح سزا دی جاتی ہے۔ جب ایک طویل عرصہ اسی طرح بیت گیا تو قوم نے جمع ہو کر یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، ہمیں سکون و اطمینان حاصل ہو جائے اور وافر مقدار میں پانی ہمیں دستیاب ہوتا رہے۔ شیطان لائن نے اس قسم کے نظریات ان کے وہم و گمان میں ڈال دیے تھے۔ کفار کے سرداروں نے یہ سوچا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، اور قوم سمود میں سے جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی وہ قدار بن
طرف بن جندے تھا۔ سرخ رنگت والا گہرے نیلے رنگ کے دبوں سے نشان زدہ تھا کہ وہ سلف کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے منسوب ہے۔ مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں فرمایا، اور شہر میں 9 شخص تھے زمین میں فساد کرتے اور سنوارنا چاہتے۔ قبیلے کے دیگر لوگوں کی حمایت کے اصول کے لیے بھی یہ کوشاں رہے۔ انہوں نے بھی قتل ناکا کو مستحسن اقدام قرار دیا، ان کی شانہ بشانہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کی تائید کر کے انہیں ان کے عزم پر پختہ کر دیا۔ وہ 9 آدمی اونٹنی کے قتل کا عزم سمیم لے کر اونٹنی کے تعقب میں چل پڑے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹ رہی تھی، جو اس نے ایسا تیر مارا جو اونٹنی کی پسلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قدار بن سلف آگے بڑھا اور تلوار سے ایسا شدید وار کیا کہ اس کی کوچیں کاٹ دی۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور زوردار چیخیں مارنے لگی تاکہ اس کا بچہ خبردار ہو جائے۔ پھر اس بدبخت انسان نے اس کے سینے پر نیزہ مار کر ذبح کر دیا۔ اس کا معصوم بچہ بلند پہاڑ پر چڑھ کر ماں کو پکارنے لگا۔ حضرت حسن علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ پکارنے لگا، اے رب جلیل میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ بچہ ایک چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ ایک اور قول میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کا تعقب کر کے اس بچے کی بھی کوچیں کاٹ دی تھیں۔ جب اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں جس کی وجہ سے اونٹنی نیچے گر پڑی تو دیگر لوگ اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اونٹنی کے بچے نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو خوف کے مارے پدک کر بھاگا اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گیا۔ 3 مرتبہ زور سے چیخا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی انہیں فرمایا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو۔ اس دن کے سوا کافروں نے اسے بہت بڑے چیلنج کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ جب شام کے سائے ڈھلنے لگے تو قوم سمود کے ناہنجار کافروں نے عزم سمیم کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی کہیں دیکھ کر کے اونٹنی کے ساتھ ملا دیا جائے۔ قوم سمود کے کفار آپس میں قسمیں کھا کر بولے، ضرور رات کو چھاپا ماریں گے اور صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر، یعنی ہم رات کے تاریک لمحوں میں صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر انہیں ان کے اہل خانہ سمیت قتل کر ڈالیں گے۔ پھر جب ان کے وارثین خون بہا کا مطالبہ کریں گے تو ہم سرے سے ارتکاب قتل کا انکار کر دیں گے۔ اس لیے سورۃ النمل میں ارشاد ہوا، اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، بے شک ہم سچے ہیں اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل ہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو، یہ ہے ان کے گھر ڈھہ پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناکام ارادہ کیا تھا، اللہ جل مجدہ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے پتھر برسائے اور دوسری قوم سے قبل انہیں تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مہلت کے جو 3 دن عطا فرمائے تھے، ان میں سے پہلا دن جمعرات کا دن تھا۔ اس دن ان لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو قوم سمود کہنے لگی کہ لو مہلت کا ایک دن بھی بیت گیا، دوسرا دن جو کہ جمعے کا دن تھا بھی بیت گیا، نفع اٹھانے کا تیسرا روز جو کہ ہفتے کا دن تھا، اس دن لوگوں کے چہرے جو تھے وہ سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے لو مہلت گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو قوم دہشت زدہ ہو کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھو کون سا وبال، عذاب اور سزا آتی ہے۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان پر کون سا وبال کس جانب سے آنے والا ہے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زوردار چنگاڑ اور نیچے سے ہلا دینے والی چیخ آئی جس سے روحیں لرز اٹھیں، لوگ دم توڑنے لگے، حرکات و سکنات بے جان ہو گئیں اور آوازیں سرد پڑ گئیں، حقیقتیں عیاں ہو گئیں، پورا شہر تہہ و بالا ہو گیا۔
صبح ہوئی تو لوگوں کے جتھے اپنے گھروں میں یوں اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ شاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم سمود کے ناہنجار جب ہلاک ہو گئے تو یوں لگتا تھا کہ رزق و غنا و شادگی کے اعتبار سے وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ قدرت الہیہ نے انہیں یوں ندا دی، سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر۔ سورہ احراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ النَّاسِحِينَ، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، تمہارا بھلا چاہا، تم خیر خواہوں کے غرض ہی نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب قوم سمود ہلاک ہو چکی تو آپ علیہ السلام ان کے محلے سے کسی دوسرے محلے کی جانب تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ نے اپنی قوم سے خطاب فرماتے ہوئے کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، یعنی جس قدر ممکن تھا میں نے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے سر توڑ کوشش کی، اور اپنے قول و فعل اور اپنی نیت کے اعتبار سے اس بات کا بڑا حریص تھا کہ ہدایت پا لو، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ، مگر تم خیر خواہی کے غرض ہی نہیں، یعنی تمہاری فطرت قبول حق پر آمادہ ہی نہیں، اور نہ ہی تمہاری طبیعت ایسا چاہتی ہے، اس لیے تمہیں اس مستقل دردناک عذاب کی نظر ہونا پڑا جو کبھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ اب میرے پاس کوئی ہیلہ نہ کوئی اور ایسی صورت ممکن ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اس عذاب کو ہٹا دوں۔ ادائیگی پیغام رسالت اور خیر خواہی جو میرے ذمہ واجب الادا تھی سو وہ میں نے ادا کر دی، اور اس کی خاطر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر ڈالیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مشرکین سرداروں سے غزوہ بدر کے واقعے کے 3 دن بعد خطاب فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، کوچ کا حکم فرما دیا گیا تھا، رات کا آخری پہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ نیشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، بلا شبہ ہم نے تو وہ سب کچھ حق سچ پا لیا جو ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے حضور علیہ السلام وادی اسفان سے گزرے تو فرمایا، اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یہ وادی اسفان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے جہاں سے بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے ہوئے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام بھی گزرے تھے۔ وہ اپنی اونٹنیوں پر سوار تھے، ان کی مہاریں کھجور کی رسی کی تھیں اور انہوں نے عبائیں پہنی ہوئی تھیں اور مختلف دھبوں والی چادریں لی ہوئی تھیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے وہ یہاں سے گزرے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو قوم سمود کے گھروں کے پاس وادی حجر کے پاس ٹھہرے۔ لوگوں نے ان کنویں سے پانی بھرا جن سے قوم سمود پیا کرتی تھی۔ اس پانی سے آٹا گوندا اور ہانڈیاں پکانے کے لیے چولہوں پر چڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا، ہانڈیاں الٹ دو اور آٹا اونٹوں کو ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ فرمایا حتیٰ کہ اس کنویں کے گھاٹ کے پاس پڑاؤ کیا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ اس قوم کی بستی میں داخل نہ ہونا جنہیں عذاب الہی سے دوچار کیا گیا۔ فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہی وبال نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔
لہٰذا ان کی بستی میں داخل نہ ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام ان کے لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے کر آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنی گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور مر گئے، ایسے معلوم ہوتا تھا کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ اور جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔